أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. فقد قال المصنف رحمنا الله وإياه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: جعل وفي لفظ قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وأهل طاعته أجمعين. أما بعد، جو حدیث آپ نے سماعت فرمائی ہے اس کا موضوع شفع کے مسائل. شفع جو شفع سے بنا ہے اور اس کا معنی جوڑی یا جفت. قرآن پاک میں بالشفع والوتر، جفت اور طاق، عدد کی قسم. تو شفع میں چونکہ جوڑی کا تصور ہے، کیونکہ شفع کے احکام اس وقت تک نافذ نہیں ہو سکتے جب تک کم از کم 2 آدمی اس میں شامل نہ ہوں. شفع کا جو ضد یا قسیم ہے وہ فرد ہے. تو فرد واحد پر شفع کے احکام منطبق نہیں ہو سکتے جب تک کم از کم 2 انسان یا 2 افراد نہ ہوں. اور اس کی شکل یہ ہے کہ 2 لوگوں کی شراکت ہے کسی جائیداد میں، کسی پراپرٹی میں. کوئی پلاٹ ہے یا کوئی باغ ہے یا کوئی گھر ہے جس میں 2 افراد شریک ہیں. اب ان دونوں میں شراکت قائم ہے اور شرکاء میں بعض اوقات اختلاف بھی رونما ہو جاتا ہے. بہرکیف اس اختلاف کا شفع سے کوئی تعلق نہیں ہے. اب ان دونوں میں سے ایک شخص اپنا حصہ بیچنا چاہتے تو اسے یہ اختیار ہے یا نہیں؟ بالکل ہے، لیکن حق شفع یہ ہے کہ وہ حصہ پہلے اپنے شریک کو پیش کرے کہ میں یہ بیچنا چاہ رہا ہوں اور سب سے پہلے آپ پر پیش کرتا ہوں، اگر آپ خریدنا چاہیں تو خرید لیں. بلکہ شریک پر پیش کرنا ضروری ہے. شریعت نے یہ حکم واجب قرار دے کر آپس کی محبت، آپس کے تعلق کو اور پختہ کیا ہے. کیونکہ اگر وہ کسی اور کو بیچے گا تو اور آنے والا کیسا ہو، اس کی شراکت داری کیسی ہو، اس کے لیے قابل قبول ہو یا نہ ہو. اور ہو سکتا ہے کہ جو اس کا شریک ہے وہ خود اس میں راغب ہو اور خود وہ چاہتا ہو کہ میں یہ پورے اس جائیداد یا پراپرٹی کو اپنی ملکیت میں لے لوں. تو شریعت نے شریک پر یہ ذمہ داری عائد کی ہے کہ اپنا حصہ بیچنے والا پہلے اپنے شریک سے بات کرے گا. یہ اس وقت ہے جب حصہ مبہم ہو. دونوں شریک تو ہیں لیکن کس کا کیا حصہ ہے یہ معلوم نہیں. پورا ایک پلاٹ ہے یا پراپرٹی یا باغ ہے، وہ آدھا آدھا دونوں کا ہے، لیکن کون سا حصہ زید کا ہے اور کون سا بکر کا ہے یہ واضح نہیں. راستہ بھی ایک ہے اور حد بندی بھی متعین نہیں ہے. تو اب وہ اپنے شریک پر وہ پیش کرے گا کہ آپ خرید لیں. ظاہر ہے کہ پھر حد بندی بھی ہوگی، حصے کا تعین بھی ہوگا تاکہ وہ اس کو بیچ سکے. ہاں اگر پہلے حد بندی ہو جائے، راستے الگ ہو گئے،
بیچ میں دیوار آ گئی اور جو ایک ابہام تھا حصے کا وہ ختم ہو گیا. اب وہ شراکت نہیں ہے، اب پڑوس ہو گیا. اب اگر وہ بیچنا چاہے تو اس پر یہ فرض نہیں ہے کہ وہ اپنے شریک پر اس کو پیش کرے، کیونکہ اب شراکت اس کی ختم ہو گئی. اب وہ پڑوس کے طور پر اس کے ساتھ ہے. البتہ اخلاقی طور پر اپنے پڑوسی کو وہ دعوت دے گا کہ آپ خریدنا چاہیں تو پہلے حق آپ کا ہے، تاکہ آپ کسی الجھن میں مبتلا نہ ہو جائیں. نیا خریدار کیسا ہو، اس کا اخلاق کیسا ہو. تو اس لیے شریعت نے شرکاء کی آپس کی محبت اور آپس کے تعلق کے اس نقطے کے پیش نظر حق شفع جو ہے وہ متعین کیا ہے کہ جو شفیع اور شریک ہے وہ بیچنے سے پہلے اپنے شریک پر وہ پیش کرے گا. نبی علیہ السلام کی حدیث بھی ہے، من کانت نخل او ارض فلا یبیعها حتی یعرضها علی شریکہ. اگر کسی شخص کا کوئی باغ ہے یا کوئی گھر ہے یا کوئی بھی زمین یا پلاٹ ہے تو اس کو اس وقت تک نہ بیچے جب تک اپنے شریک پر پیش نہ کر دے. اگر وہ راغب ہو تو وہ خرید لے گا، اور اگر راغب نہ ہو تو منع کر دے گا. جب وہ منع کر دے تو اب وہ دوسرے کسی شخص کو بیچنے کا اختیار رکھتا ہے. تو یہ حق شفع. تو فرمایا ان جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہما قال جعل وفی لفظ قضاء. ایک حدیث میں جعل کے الفاظ اور ایک میں قضاء کے الفاظ ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرمایا بالشفع، شفع کا، فی کل ما لم یقسم، ہر اس جائیداد میں یا پراپرٹی میں جس کی تقسیم نہ ہوئی ہو. حصہ بھی مبہم ہے، دو شریک ہیں، دو پارٹنر ہیں، دونوں آدھے آدھے کے مالک ہیں، لیکن کون سا آدھا کس کا ہے یہ معلوم نہیں، ابھی تقسیم نہیں ہوئی. تو ایسی جو ناقابل تقسیم جو پراپرٹی ہے، فرمایا کہ اس میں شفع ضروری ہے. آپ بیچنا چاہیں تو پہلے اپنے شریک پر پیش کریں. وہ خرید لے تو ٹھیک ہے، اگر وہ نہ خریدے پھر آپ کسی اور کو فروخت کر سکتے ہیں. اور آگے فرمایا کہ فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ وَصُرِفَتِ الطُّرُقُ فَلَا شُفْعَةَ. اگر حد بندی واقع ہو جائے، متعین ہو جائے کہ یہ آدھا آپ کا ہے اور یہ آدھا آپ کا ہے، وَصُرِفَتِ الطُّرُقُ، اور راستے پھیر دیے گئے، یہ راستہ آپ کے داخل ہونے کا اور یہ راستہ آپ کے داخل ہونے کا، اب وہ شفع اور شراکت نہیں رہی. اب دونوں کا تعلق ایک پڑوس کا ہے، تو اس میں اس پر فرض نہیں ہے کہ اپنے اس پراپرٹی کو فروخت کرنے سے قبل اپنے پڑوسی کو پیش کرے. فرمایا کہ فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ وَصُرِفَتِ الطُّرُقُ فَلَا شُفْعَةَ. جب حد بندی ہو جائے دونوں کی زمینوں کی اور راستہ مختلف ہو جائے، فلا شفع، تو پھر شفع کا حق ختم ہو جاتا ہے. پھر ان کا تعلق ایک پڑوس کا ہے. اخلاقی اعتبار سے چاہے تو اپنے پڑوسی سے پوچھ لے کہ آپ خریدنا چاہیں تو خرید لیں، ورنہ یہ فرض نہیں ہے، جس کو چاہے وہ فروخت کر سکتا ہے.